بچے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اس ایج میں داخل ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا لال اور ہماری بچی ہمارا سہارا بنے گی اور میرا ہاتھ بٹائے گی۔ مائیں اپنی اولاد کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں تو سکھ کا سانس لیتی ہیں، لیکن آج کل کے بچے ماؤں کے ساتھ بدتمیزی تو کرتے ہی کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم یہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ بچے ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور ایک بہت ہی اچھا وظیفہ جو کہ میرا آزمودہ ہے، ایک بہت ہی اچھی پیاری میری سبسکرائبر ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا ذکر مجھ سے کیا تھا کہ ان کا بیٹا ہر چیز میں اچھا ہے لیکن پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، تو آج ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، تو پلیز ویڈیو کو دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کہنا کہ میں نے ویڈیو اتنی لمبی بنائی ہے، اتنی لمبی شیئر کی ہے۔ تمام پوائنٹس جتنے بھی شیئر کروں گی 1 سے لے کر اینڈ تک آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور آخر والا پوائنٹ تو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ کا یہ پورا ویڈیو دیکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا وہ وظیفہ دیکھنا، لیکن اگر وہ وظیفہ آپ کریں گی تو یہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو بھی آپ نے لازمی فالو کرنا ہے، آپ کے وظیفے کا اثر انشاءاللہ تعالی 100% ہوگا۔ تو ولاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بتاتی چلوں، ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اتنا کام تھا ماشاءاللہ الحمدللہ کہ میں نے کیا، جھکڑ اور اس طرح کا آپ کو پتہ ہے ونڈس چلتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے گھر مٹی مٹی ہو جاتا ہے، تو وہ صاف صفائی میں کر رہی تھی، وہ آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کروں گی، اور لاسٹ میں میں نے چکن کا سالن بنایا تھا وہ شیئر کروں گی، اور باقی ولاگ آپ دیکھتے رہیے گا۔ یہ تو پوائنٹ نمبر 1 یہاں میں یہ شیئر کروں گی کہ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے۔ کیا بچہ بدتمیزی ہر کسی کے ساتھ کر رہا ہے یا صرف ماں کے ساتھ کر رہا ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھنے سننے میں یہ آیا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ ضد کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور جب کوئی بھی دوسرا پرسن آتا ہے، رشتہ دار محلے والے جو بھی ہیں، ان کے سامنے بچہ بڑا با اخلاق ہوتا ہے، تو محلے والے یا کوئی بھی دوسرا 2nd یا 3rd پرسن ہے وہ دیکھ کے یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بچہ بدتمیز ہے یا نا سمجھ ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بچہ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے اور کس کس کے ساتھ کر رہا ہے، ہم نے وہ وجہ سب سے پہلے ڈھونڈنی ہے۔ اب جب آپ وجہ جان لیتے ہیں تو آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بچے اپنے کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اور ہم مائیں بار بار جا کے یا تو کھانے کا بولیں گی یا پھر پانی کا پوچھیں گی یا کچھ بھی پوچھیں گی، کوئی بھی بات کریں گی یا کوئی سوال جواب کریں گی۔ جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے سوال جواب ہوتے ہیں، اس میں صفا کو کہتی ہوں صفا ڈور بند کراؤ، یا بہنوں کو دیکھ لیں، یا باہر دروازے پہ دیکھیں کون ہے۔ تو بچے اگر اپنے کام میں جب مصروف ہوتے ہیں نا تو ان چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے سے بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے جی، پرسکون رہنا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اگر بچے نے ایسے کیا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ آگے سے بردباری اور برداشت کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے تو خاموش ہو جائیں، پھر پرسکون طریقے سے سوچیں کہ یہ ہوا کیوں اور کن وجوہات کی بنا پر ہوا۔ بچے کو سمجھائیں۔ دیکھیں جب بچہ غلطی فرسٹ ٹائم کرتا ہے تو ہم لیڈیز، ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا، فرسٹ بار میں پہلی مرتبہ میں اپنے بچے کو منع نہیں کرتے، اپنے بچے کو سٹاپ نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، بچے کی عادت بن جاتی ہے، بچے کو یہ ہوتا ہے کہ میں چیخوں گا، میں چلاؤں گا، میں بدتمیزی کروں گا تبھی تو میرے ماں باپ نے سننا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اس لمٹ تک بچے پہنچے ہی نہیں۔ تھوڑا آپ صبر سے کام لیں، بات کرنا بند کر دیں، یا ایک بہت ہی ضروری کام جو آج کل شیطان ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، موبائل فون، ٹیب، اس طرح کی جو چیزیں جس سے اس کو لگاؤ ہے وہ اس سے لے لیں ایز اے پنشمنٹ۔ پھر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کو لازمی پھر آپ نہ دیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس نے معافی مانگ لی، سوری بول دیا، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا، تب آپ اس کو دے دیں۔ جی تو پوائنٹ نمبر 3 میں یہاں شیئر یہ کروں گی کہ گھر میں رہنے کے اصول بنائیں، جیسے کہ
اپنے ناشتے کا کیا اصول ہے، کھانے پینے کا کیا اصول ہے، دن کا کیا اصول ہے، رات کا کیا اصول ہے، یہ تمام رولز بنائیں اور کوشش کریں کہ بچہ ان رولز کو فالو کرے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ بچہ جب فالو نہیں کرے گا تو لا محالہ ہمیں غصہ آئے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، مزید غصہ کر کے نہ بچے کو بگاڑنا ہے، نہ اپنی صحت کو خراب کرنا ہے، ہم نے بڑے صبر سے کام لینا ہے۔ یہاں پر پوائنٹ نمبر 4 یہ شیئر کروں گی کہ ہم نے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ بچے ہمیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے ہی سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام جب ہوتا ہوا دیکھا جاتا ہے نا تو بولنے کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کام ہوتا ہوا جب بچوں کو نظر آتا ہے نا تو بچے اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اچھے اچھے کام کریں، اچھی اچھی باتیں کریں تاکہ بچے ہمیں فالو کریں۔ پہلے ہم اپنی کریکشن کریں، ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں تاکہ بچے ہماری عزت کریں۔ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ مس بیہیو کریں گے، برائیاں کریں گے، بخیلیاں کریں گے تو ہمارے بچے ہم سے ہی دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی چیز کو فالو کریں گے۔ جی پوائنٹ نمبر 5 یہ شیئر کروں گی کہ بچوں کی عزت کریں۔ ہم اپنے آپ کو انا کے کٹہرے میں کھڑا نہ کریں۔ ہم والدین ہم بچوں کی عزت کریں گے تو بچے بھی ہماری عزت کریں گے۔ ہم ان کو نظر انداز کریں گے، وہ کوئی کویسچننگ کریں گے، ہم ان کو اگنور کریں گے، چل تم چپ رہو یا جاؤ یہاں سے، یا میں پریشان ہوں، میں کچھ کام کر رہا ہوں، یا اس طرح کی باتیں کر کے ہم بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر بچے بدتمیزی کی لمٹ جو ہے نا پار کر جاتے ہیں۔ دوستی بچوں سے بے شک رکھنی چاہیے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو، ایک حدود ہو کہ کل ہم پریشان نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اتنی دوستی بڑھ جائے کہ وہ بدتمیزی کرنا اپنی عادت اور ضرورت سمجھے۔ یہاں پر آخر میں 6 پوائنٹ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ نماز روزے کی پابندی کریں، خود بھی کریں، بچوں کو بھی کروائیں۔ اور ایک وظیفہ یہاں ماؤں کے لیے یہ شیئر کروں گی کہ بچے جب رات کو سو جاتے ہیں، جس بچے کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، رائے راست پر آ جائے، اس کے پیشانی کے بالوں کو آپ نے پکڑ لینا ہے، 19 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا بہت آزمودہ ہے، یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور لوگوں نے یہی کہا کہ میں نے بہت تقریر کی ہے اور تقریر کرنے کے بعد اتنا لمبا وظیفہ بعد میں شیئر کیا ہے۔ تو تقریر اس لیے کی ہے کہ وہ پوائنٹس جو میں نے شیئر کیے ہیں وہ بھی لازمی ہیں۔ ایک وظیفہ کام نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اور یہ جو رولز بتائیں اگر ان کو فالو بھی نہیں کریں گے آپ تو، کیونکہ آپ پرسکون نہیں رہیں گے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ پرسکون نہیں رہیں گے تو آپ بچے پر وظیفہ نہیں پڑھیں گے، آپ پرسکون نہیں رہیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے آپ کو کام رکھیں گے، پرسکون رکھیں گے، نماز اور ان چیزوں کو فالو کریں گے تو یہ سب رولز بھی آہستہ آہستہ آپ فالو کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کا تاکہ آپ کی آگے کی منزل آسان ہو۔ اچھا جی ونس اگین وظیفہ بتا رہی ہوں۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کی پیشانی کے جو بال ہیں، ماتھے کے جو بال ہیں ان کو پکڑ لینا ہے، بشرطے کہ بچہ سو رہا ہو، لڑکی ہے یا لڑکا۔ بچہ سو گیا، آپ نے کیا کرنا ہے، بال پکڑ لینے ہیں پیشانی کے، 19 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے، پھر آپ نے 19 مرتبہ پڑھنا ہے یا اولو یا آخرو، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھونک مار دینی ہے، پیشانی کے بال کنٹینیوسلی آپ نے پکڑ کے ہی رکھنے ہیں، پھر آپ نے پڑھنی ہے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آپ نے پڑھنا ہے یا شہیدو 19 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اگین یہی بتاؤں گی، 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 بار یا اولو یا آخرو، 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 بار یا شہیدو پڑھ کر بچے پر پھونک مار دیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں اس کا اثر آپ دیکھیں گے۔ اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا اور یہ وظیفہ لازمی شیئر کر دے گا۔ اللہ حافظ۔